السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین کرام، معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری بدعات پھیلی ہوئی ہیں۔ ان بدعات میں سے ایک مشہور بدعت عید میلاد النبی منانے کی ہے۔ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو ہوئی، اور بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وفات والی تاریخ کو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جشن کی تاریخ قرار دے دیا گیا ہے۔ بڑے دھوم دھام سے لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس تاریخ کو منکر اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نشہ آور مشروبات کا بھی استعمال کرتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی محفلوں میں اور مجلسوں میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے استقبال میں اس دن کھڑے بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عید میلاد النبی منانے والے بہت ساری دلیلوں کو پیش کرتے ہیں، قرآن کریم سے بھی دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 58 کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو لوگ عید میلاد النبی منانے کے قائل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر، آپ کی ولادت سے بڑھ کر کون سی رحمت بڑی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی پیدائش پر جشن منانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، اور وہ لوگ اس آیت کریمہ کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پہلی بات عرض یہ کرنی ہے کہ کیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عید میلاد النبی منانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ دوسری بات عرض یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، تو یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرنا چاہیے، وہی تفسیر کرنا چاہیے، وہی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے جس تفسیر کو اور جس تشریح کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشیاں منانے کا قطعاً حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونے میں اور خوشیاں منانے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، اور کسی بات پر خوشی کا اظہار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور چوتھی بات عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، بلکہ پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اللہ رب العالمین نے 12 ربیع الاول کو خوش ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں، جب بھی قرآن کا تذکرہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا تذکرہ ہوگا، اسلام کا تذکرہ ہوگا، آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوگا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا، ایسے وقت میں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان کو دلی خوشی ہو، دلی مسرت ہو، ان کا دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے۔ تو ہمیں آیت کا معنی اور مفہوم اسی انداز میں سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
منہج سلف پر چلائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔